ویلکم بیک. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نیب کے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب شریک گفتگو ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر نیب کے ہائی پروفائل کیسز انویسٹیگیٹ کرتے رہے، جس میں اگوسٹا 90B سبمرین کیس میں کمیشنز اور کک بیکس کے کیس پہ بھی انہوں نے تحقیقات کی. برسٹر صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. اگوسٹا 90B کمیشن کک بیک کیس میں کتنی مالیت تھی اس کانٹریکٹ کی اور کتنے کمیشن ادا کیے گئے؟ جہاں تک اس کی مالیت کا تعلق ہے تو وہ کوئی تقریباً 1.1 بلین یعنی کہ 1 ارب سے زیادہ مالیت، 1.1 ارب ڈالرز US ڈالرز اس کی کل مالیت تھی. اور یہ اس کی جو کمیشن تھی وہ 10% کے لگ بھگ پے کی گئی تھی اس کے اندر. تو 10% اس کے جو نیب کی انیشل انویسٹیگیشن تھی، بیسیکلی جو کہ احتساب بیورو کی انویسٹیگیشن تھی، اس کے مطابق یہ کوئی 50 ملین کے لگ بھگ US ڈالرز کے لگ بھگ جو تھی جو پے کی گئی تھی، جو سوئس اکاؤنٹس میں پے کی گئی تھی. کس کو گیا یہ کمیشن؟ اس میں اس کے دو حصے ہیں. کچھ کمیشن اس میں ایسا تھا جو کہ اس کے پروسیسنگ ایویلویشن پروسیس میں کیا گیا، جو کہ ڈفرینٹ نیول آفیشلس کو پے کیا گیا، اور کچھ اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس وقت کی پے کیا گیا تاکہ یہ کانٹریکٹ حاصل کیا جا سکے. یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے بڈنگ کا، تو اس میں مختلف کمپنیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک کمپٹیشن اور فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی پیدا ہو. تو اس میں سویڈش کمپنی تھی، چائنیز کمپنی تھی اور فرینچ کمپنی تھی. لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم، ان کا انکلینیشن جو تھا، ان کا رجحان جو تھا، وہ فرینچ کمپنی کی طرف تھا، جس کی وجہ سے جو مقابلے کا رجحان پیدا کر کے جس سے قیمت کم کی جا سکتی تھی وہ نہیں ہو سکا، اور قیمت ایسکیلیٹ کر گئی، قیمت بڑھ گئی. اور جب زیادہ قیمت بڑھ گئی تو اس کا، اور فرانس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو یہاں پہ ہے، اس وقت ان کے اپنے قانون کے مطابق ایک بڑی عیاں بات تھی کہ وہ 10% کمیشن جو تھا وہ اپنے کانٹریکٹ پرائس میں رکھتے تھے، جو کہ وہ فورن گورنمنٹس کو، وہاں کے ڈگنیٹریز کو، ان کے آفیشلس کو پے کرتے تھے ان فارمز آف گفٹس یا کمیشن اور کک بیکس. تو اس لیے فرانس کو پریفر کیا گیا تھا اور 94 میں یہ کمیشن پے کیا گیا. برسٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ کچھ نیوی کے افسران کو بھی ایویلویشن سٹیج پہ کمیشن ادا کیا گیا. نیب نے اس کی تحقیقات کی؟ جی، اس میں جو آرم فورسز ہیں وہ نیب کے پرویو میں نہیں آتی تھی اور ابھی بھی نہیں آتی. اب دوبارہ سے نیب کا لا جو ہے امینڈمنٹ کی طرف جا رہا ہے، شاید اس میں لایا جائے. لیکن اس کے مطابق جو آرمی سے ریلیٹڈ، نیوی یا ایئر فورس سے ریلیٹڈ آسپیکٹ ہوگا وہ خود اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن کریں گے، وہ نیب کے پرویو میں نہیں آتی تھی. لیکن اس میں جو پولیٹیکل آسپیکٹ انوالو تھا اس کی نیب نے کمپلیٹ انویسٹیگیشن کی تھی، اور یہ احتساب بیورو نے کی تھی 97 میں، اور 98 میں اس سے آگاہ کیا گیا تھا کنسرنڈ اتھارٹیز کو. اس پولیٹیکل انویسٹیگیشن میں کیا چیز سامنے آئی؟ پولیٹیکل انویسٹیگیشن میں جو سب سے اہم بات سامنے آئی تھی وہ ایک کمپنی، برٹش ورجن آئلینڈ ایک کمپنی، ایک آف شور کمپنی تھی، مارلٹن بزنس کے نام سے شاید. اس کمپنی کا اسٹیبلش ہونا عین اس وقت جب حکومت پاکستان نے کانٹریکٹ سائن کر لیا اور اپنی جو انیشل پیمنٹ، ایڈوانس پیمنٹ تھی سب مرین خریدنے کے لیے، وہ فرینچ کمپنی کو ادا کر دی. اور اس کے 10 یا 12 دن بنتے ہیں شاید، اس کے بعد وہ وہاں سے تقریباً 50 ملین فرینچ فرینک ادا کیے گئے اس کمپنی کو. تو جب اس کمپنی کو دیکھا، کمیشن کی مد میں ادا کیے گئے، جو کمیشن کی مد میں ادا کیے گئے، تو جب اس کمپنی کو دیکھا گیا تو اس کے اندر اس کمپنی کا جو ڈائریکٹر تھا وہ جینس لیگرملچ نامی ایک سوئس لائر تھا، جو کہ مختلف منی لانڈرنگ کے کیسز میں حکومت پاکستان کو مطلوب تھا، اور اس کے خلاف ہم ڈفرینٹ کیسز بھی اس وقت پرسو کر رہے تھے. نام کچھ سنا لگتا ہے، کون صاحب ہے یہ جینس لیگرملچ کرپشن کی دنیا میں کافی مشہور ہیں. یہ وہی جن کے بومر فائنانس کمپنی بھی تھی، آصف زرداری صاحب کے یہ ایجنٹ تھے، اور اس میں جو کک بیکس ان کمیشن ریسیو کرتے تھے مختلف کمپنیز کے، یہ وہ کرتے تھے. اچھا برسٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ کمیشنز تقریباً فرینچ کمپنی نے 10-12 دن کے اندر وہاں پہ ادا کر دیے. نیب نے اس پہ مزید تحقیقات کی یا فائل یہ بھی دبا دی گئی؟ یہ اس میں جو ایک اہم پہلو یہ ہے کہ نیب نے جب یہ انویسٹیگیشنز کی تو اس کے بھی دو حصے تھے. ایک تو پیسے کو فریز کرنا تھا، جو پیسہ کرپشن کی مد میں آیا تھا، وہ پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں تھا. اس کے لیے سوئس گورنمنٹ کو لکھا گیا، کیونکہ حکومت پاکستان کا وہاں عمل دخل صرف خط لکھنے کی حد تک ہے. سوئس بینکس کو لکھا گیا، سوئس گورنمنٹ کو لکھا گیا، جس پہ انہوں نے فوری طور پہ وہ اکاؤنٹس فریز کر دیے. اسی وقت 98 میں اس وقت کے اٹارنی جنرل چودھری فاروق نے ایک لیٹر فرانس کے وزیر قانون کو بھی لکھا، جس میں ان کو تمام کرپشن سے آگاہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہمارے قانون کے مطابق یہ اللیگل کرپشن، یہ جو کک بیکس یا کمیشنز دیے گئے ہیں وہ ہمارے مطابق اللیگل ہیں اور اس میں مزید تحقیق میں ہماری مدد کی جائے. لیکن اس وقت فرانچ گورنمنٹ نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، اور اس وقت سے لے کے بعد تک ان کو 12 ریمائنڈرز بھی بھیجے گئے، لیکن انہوں نے کوئی ہماری مدد نہیں کی. یہاں میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا
کہ جب 2002 میں فرینچ انجینئرز کا قتل ہوا، جس میں یہ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ شاید وہ کمیشنز کے بر وقت پے نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، اور اس میں ان کے اپنے لواحقین جو انجینئرز ہلاک ہوئے ہیں ان کے لواحقین ہی یہ الزام لگا رہے ہیں. تو اگر اس وقت فرینچ گورنمنٹ کرپشن کے بارے میں اپنی فیئر پالیسی رکھتی اور حکومت پاکستان کی مدد کرتی تو شاید یہ 2002 والا انسیڈنٹ نہ ہوتا. اچھا بیرسٹر صاحب، ایڈمرل ریٹائرڈ منصور الحق کا نام بھی اگوسٹا 90B سبمرین کیس کے حوالے سے لیا جاتا ہے. کیا انہوں نے اس کیس میں کمشن لیا تھا یا پلی بارگین کسی اور کیس میں ہوا تھا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کیس کے حوالے سے ان کا نام اس کیس میں نہیں تھا. یہ اس بات ضرور ہے کہ انہوں نے نیب کو سن 2001 میں شاید پلی بارگین کی مد میں ایک خطر خواہ رقم ادا کی تھی، لیکن وہ اگسٹا سب مرین کی پیمنٹ نہیں تھی. آپ کے خیال میں جتنی آپ نے ریکارڈ کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں، جس کا آپ انویسٹیگیشنز کا خود بھی آپ حصہ رہے ہیں، خود بھی انویسٹیگیشنز کرتے رہے ہیں، نیوی کے جن افسران کے نام آ رہے ہیں جو ایڈمرلز بن گئے بعد میں، کچھ ہمارے پاس ایک دستاویز ہے جو ہم نے اپنے ناظرین کو بھی دکھائی ہے، جن کو 40,000 $40,000 کی رقم دی گئی. نیب نے اس پہ کچھ انویسٹیگیشنز کی. اس وقت کے جو نیوی کے افسران تھے جنہوں نے 1992 سے لے کے 94 تک اس ڈیل کی ایویلیویشن کا جو آپ نے ذکر کیا اس کا حصہ تھے، ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی یا نیوی نے کچھ پوچھ گچھ کے بارے میں آپ کو بتایا؟ نیب یا احتساب بیورو نے تو اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی کیونکہ ان کو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نیوی نے اس کی انٹرنل انویسٹیگیشن کی تھی. اس بات کا ہمیں علم تھا کہ ایک انٹرنل انویسٹیگیشن ہوئی ہے، لیکن اس سے کبھی آگاہ نہیں کیا گیا نیب کو. بیرسٹر شہزاد پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، بیرسٹر شہزاد کے مطابق نیوی نے ایک انٹرنل انویسٹیگیشن کی، لیکن اس کے کیا نتائج نکلے اس بارے میں ہمیں ابھی تک کچھ آگاہی نہیں ہے. ہم نے اس پروگرام سے پہلے نیوی کے اسپوکس مین سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اگر وہ کوئی ریکارڈ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیوی کے اسپوکس مین کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کی اجازت لینا پڑے گی اپنے اعلیٰ افسران سے. ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت کے نیوی کے چیف ایڈمرل نعمان بشیر کی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بڑی کمیٹڈ پالیسی ہے. اسی ٹرانسپیرنسی کی پالیسی کے تحت ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید نیوی اس وقت کی فائلیں جتنی انویسٹیگیشنز ہوئی تھیں وہ عوام کے سامنے لائے. آپ نے ناظرین یہ بھی سنا کہ پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو دوبارہ سے کھولا جائے. اور ایک جو چیز آج کی ہماری تحقیقات سے سامنے آئی ہے کہ وہ افسران جو ایویلیویشن میں انوالو تھے اگوسٹا 90B سبمرین کیس کے اور جن کے کچھ کے نام آ رہے ہیں، جو فارمر ڈی جی این آئی ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹس ہم نے آپ کو دکھائی ہیں، جتنے سارے نام آ رہے ہیں ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور شاید کچھ سینیٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں ڈیفنس کمیٹی اور پارلیمان اس کیس کو اٹھائے گی بھی. ناظرین، جن لوگوں کے نام اس پروگرام میں آئے ہیں، جن ریٹائرڈ نیوی کے افسران کے، اگر وہ اپنا موقف دینے کے لیے ہمارے پروگرام میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اپنا کیس ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے رپورٹر کا فورم حاضر ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے ان میں سے بیشتر سے رابطہ کیا اور کم از کم اس پروگرام کے لیے، آج کے پروگرام کے لیے انہوں نے معذرت ظاہر کی. ناظرین، ہم اپنا اس انویسٹیگیشنز کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور خاص طور پہ اگوسٹا 90B سبمرین میں کک بیکس اور کمیشن کی تحقیقات رپورٹر کی ٹیم جاری رکھے گی اور آئندہ چند دنوں میں ہم آپ کے سامنے مزید انکشافات لائیں گے. آج کے پروگرام کے لیے ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.